حدیث پاک میں آیا ہے کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرات، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، بے شک قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ رہے گا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ سارے لوگ بآواز بلند ہو کے پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے زمین بھی گواہ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ خطہ زمین کا اس بندے کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ جو لمحے جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائیں وہی لمحے اصل میں لمحے ہیں۔ کھانے پینے سونے میں جو وقت گزر گیا سمجھ گئے وہ تو یوں ہی گزر گیا، لیکن جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے اصل میں وہی وقت ہے، وہی عمر ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا ہماری عمر 2 سال ہے۔ کہا آپ کی عمر کے 80 سال گزر گئے، آپ کہتے ہیں 2 سال۔ کہا ہاں، وہ 2 سال جو میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں جو میں نے گزارا ہے وہی 2 سال میری عمر کے ہیں۔ وہی زندگی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی لمحے ہے۔ ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا ایک سب سے انوکھا کام کر رہے ہیں۔ 8 گھنٹے کی دکان میں بیٹھے رہے، پیٹ کے لیے بیٹھے رہے، آپ 16 گھنٹے کھیت میں کام کرتے رہے، پیٹ کے لیے کام کرتے رہے، لیکن ابھی جو آپ 2 گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں یہ پیٹ کے لیے نہیں، یہ آخرت کے لیے بیٹھے ہیں، جنت کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں جو قیامت کے دن آپ کو بتائیں گے کہ کاش اتنا کم نہیں اور زیادہ ٹائم دیا ہوتا تو آج خدا کے ہاں تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا ہوتا۔ آدمی وہی ہے، وہی کامیاب ہے جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہو۔ آدمی وہی کامیاب ہے جو جنت کے بارے میں سوچتا ہو۔ آدمی وہی کامیاب ہے جو اس دنیا کی چھوٹی سی عمر کے لیے نہیں بلکہ جہاں وہاں سنکھوں سال سدا رہنا ہے وہاں کے بارے میں سوچتا ہو۔ چاروں طرف دنیا دار ہیں، سب آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرح بے ایمان بنا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرح مشرک بنا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرح داڑھی موچھ منڈوا کے پکا دنیا دار فلم کے ایکٹر کا غلام بنا دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے آپ کے بیٹیوں کے سروں سے پردے ہٹا کر اسے پکا بے حیا اور بے شرم بنا دیں۔ وہ ہماری بیٹیوں کے پردے کے خلاف ہے، وہ ہماری سچائی کے خلاف ہے، وہ ہمارے بچوں کے دل میں جو اسلام کا درد ہے اس درد کو ہٹانا اور مٹانا چاہتا ہے۔ جب چاروں طرف سے لوگ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری سنسکرتی، ہماری سبھیتا، ہمارا سویلائزیشن ساری چیزیں مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں تو اب ایسے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جب تم نے ہماری تہذیب مٹانے کی ٹھان لیا ہے اب ہم نے بھی اپنی تہذیب بچانے کی ٹھان لیا ہے۔ تم نے ہماری مسجدوں کو اجاڑنے کی ٹھان لیا ہے تو اب ہم نے بھی توبہ کر کے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی ٹھان لیا ہے۔ تم نے ہمارے جلسوں پہ پابندی لگانا شروع کر دیا ہے اب ہم نے بھی اپنے جلسوں کا کلچر بچانے کی ٹھان لیا ہے۔ تم نے اسلام مٹانے کا پلان بنایا ہے تو اب سارے مسلمانوں نے اسلام بچانے کا پلان بنایا۔ اس اسلام کے بچانے کے لیے آج آگے آنا ہوگا، آج اپنا وقت دینا ہوگا، اپنی فکر پاکیزہ کرنی ہوگی۔ اسی کا ایک زبردست پلیٹ فارم ہے یہ جلسہ۔ یہ جلسے کے تحت ہم یہاں 2 گھنٹے میں اسلام سیکھتے ہیں، اسلام کا درد اپنے سینے میں پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں اور اپنے سارے افراد کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی وہ لگزریس لائف جس کی طرف یہ کافر دعوت دے رہے ہیں وہ تمہاری دنیا بھی چوپٹ کرے، وہ تمہاری آخرت بھی برباد کرے۔ بریانی کھانے میں وقتی طور پر اچھا لگتا ہے لیکن اس کا اثر ہے کہ آدمی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔
وقتی طور پر بچوں کو چاکلیٹ کھانے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا ڈائجسٹو سسٹم گڑبڑا جاتا ہے۔ وقتی طور پر شراب پینے میں کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہو، مگر اس کا ریزلٹ ہے کہ آدمی کا لنگس اور پھیپھڑا خراب ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر آدمی کو لگتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کا اثر اس کا جو ہے نتیجہ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ وقتی طور پر لگتا ہے کہ صاحب میں پھر گلے تک کھا لوں، اس کا انجام بدہضمی انڈائجیشن کی صورت میں ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جن جن چیزوں میں لذتیں زیادہ ہیں، جن جن چیزوں میں زیادہ صاحب ٹیسٹ فل جو چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں صحت کے لیے بھی مضر ہیں، وہ اکثر چیزیں ہماری زندگی کے آرام کے لیے مضر ہیں۔ تو خواہشات ہمیں غلام بنا دیتی ہے، ہمیں جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ جو اپنی خواہشات کو دباتا رہے، اپنے نفس کو مارتا رہے، اور مرنے کے بعد جو حقیقی دنیا ہے وہاں کے لیے عمل کرتا رہے۔ عقل مند وہ ہے وہ نہیں جو خواہشات کی غلامی کرے، عقل مند وہ نہیں ہے جب تک من چاہا سوتا رہے، عقل مند وہ نہیں ہے جتنا من چاہا کھاتا رہے، عقل مند وہ نہیں ہے جتنا چاہا دوستی اور مٹر گشتی کرتا رہے۔ عقل مند وہ ہے جو نفسانی خواہشات کو مارتا رہے، نفسانی خواہشات کو دباتا رہے، نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے۔ تو اس حدیث رسول کی روشنی میں اگر کوئی 1 ارب روپے کا گھر بنا رہا ہے، 1000 ایکڑ زمین خرید رہا ہے، بمبئی میں کروڑوں کی فیکٹری ڈال رہا ہے، یہ چھوٹا سا کام کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی خدا کا ذکر کر رہا ہے، کوئی جلسے میں آ کر مذہب اسلام سیکھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں سب سے بڑا عقل مند ہے وہ جو بلڈنگ نہیں بلکہ جنت میں اپنا محل تعمیر کر رہا ہے، جنت میں اپنا محل تعمیر کر رہا۔ ہم نے عقل مند کس کو کہا؟ ہم نے عقل مند اس کو کہا جو بلڈنگ بنا رہا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صاحب سعودی عرب میں جا کے جاب کر رہا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو 2-4-10 گاڑیاں خرید رہا ہے۔ عقل مند ہے وہ جو 2-4-10 سنیما ہال بنا رہا ہے۔ عقل مند ہے وہ جو صاحب 2-4-10 فیکٹری ڈال رہا ہے۔ یہ ہم جیسے کمزوروں کی سوچ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ تو ہماری کامیابی آج ہے کل ختم، مکان آج ہے کل گر جائے گا، فیکٹری آج ہے کل بک جائے گی، جوانی آج ہے کل بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی، آج صحت ہے کل بیماری میں بدل جائے گی، آج مال ہے کل میں فقیر ہو جاؤں گا۔ آئے دن دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح مالدار غریب ہو رہے ہیں، بادشاہ کا بیٹا فقیر ہو رہا ہے اور فقیر کا بیٹا بادشاہ ہو رہا ہے۔ وہ کون ہے جو ایک بادشاہ کے بیٹے کو فقیر بنا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو فقیر کے بیٹے کو سنہاسن اور راج گدی عطا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو نمرود جیسے ظالم کو معمولی مچھر سے تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہل جوتنے والے کو فرما روا فرما بردار بنا دیتا ہے، راجہ کو شاہنشاہ بنا دیتا ہے؟ کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک من تشاء، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سارا اختیار اسی رب اعلیٰ کے پاس ہے۔ بندہ وہ نہیں جو اپنی چلائے، بندہ وہ ہے جو رب کی چلنے دے اور رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو پھر اللہ اسے یہاں بھی عزت دے گا، صحت تندرستی دے گا، مرنے کے بعد اسے مصطفیٰ کی جنت عطا فرمائے۔ جہاں تک سوال رہا مذہب اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا، یہ بات دماغ سے آپ نکال دیجیے۔ حضور نے جو کچھ کہا ہے وہی بات سچی ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہی سچ ہے۔ باقی آج دنیا دار جو لوگ کہتے ہیں یہ سچ نہیں ہے، یہ اسلام کی دشمنی میں اسلام کے خلاف بولتے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف بولتے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں مائک اتار کر کے میں اسلام کی ترقی کو روک دوں گا، یہ سمجھ رہے میں مدرسے کو آتنکوادی کا اڈا کہہ کے میں اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک دوں گا، یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسجدوں کا سروے کرا کے مسجدوں کو توڑوا کے اسلام کے بڑھتے قدم کو روک دوں گا۔ یہ ان کا خام خیال ہے۔
یہ ان کا کچا خیال ہے، یہ نا تجربہ کار ہے، یہ نہیں جانتے ہیں مذہب اسلام کی مضبوطی کو۔ آج سے 1400 سال پہلے وہ دن جس دن ایک شخص نے کلمہ پڑھا تھا اور اس کا ساتھ دینے والا 4 بندہ تیار ہوا، جب 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مکہ کے لوگوں کو خبر ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ ارے یہ تو 40 لوگوں کی ٹیم تیار ہو گئی، اب اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، کلمہ پڑھنے والے کو سولی پہ چڑھا دیں گے، کلمہ پڑھنے والے کو گھر سے باہر نکال دیں گے۔ ان لوگوں نے دشمنی بڑھا دی کہ کوئی کلمہ نہیں پڑھے گا، کوئی میرے بت کو برا نہیں کہے گا، کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ لیکن معلوم ہے وہ اپنا پلان بناتے رہے، وہ لوگ میٹنگیں کرتے رہے، وہ بند کمرے میں بیٹھ کر مسلمانوں کی تعداد کو گھٹانے کا پلان بناتے رہے، وہ اپنے حساب سے مکر کرتے رہے، مگر اللہ رب العزت ایسا انتظام کرتا رہا کہ انہی کے بال بچے کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے لگے، اسی کے نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے لگے۔ کہا آگے نہیں پڑھنے دوں گا، تو 40 کلمہ پڑھنے والے تھے، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لوگوں نے کہا آگے نہیں بڑھنے دوں گا، پھر بند کمرے میں پلان بنانا شروع کیا، کیسے اسلام کے پیغمبر کا قتل کیا جائے معاذ اللہ، کیسے حضرت بلال کو قتل کیا جائے، کیسے جناب صہیب کو قتل کیا جائے، کیسے ابو بکر صدیق کو قتل کیا جائے۔ یہ لوگ پلان بنانے رہے، بند کمرے میں بیٹھ کر ہر قبیلے کے سردار پلان بناتے تھے، لیکن دنیا یہ لوگ ہیں، دنیا اللہ چلاتا ہے، زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، سورج و چاند پیدا کرنے والا اللہ، ندی نالے ڈیزرٹ پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں پانی کے ایک قطرے سے انسان بنانے والا اللہ ہے۔ وہی خدا ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ میں ماں کا ہماری خون روک کر وہ ہماری غذا کا انتظام کرتا ہے۔ وہی خدا ہے جو ماں کی شرمگاہوں سے مجھے دنیا میں نکالتا ہے۔ وہی خدا ہے جو ایک دانے کو سڑا کے زمین سے شاندار فصلیں پیدا کرتا ہے۔ وہی خدا ہے جو سمندر کا نمکین پانی آسمان پہ لے جا کے میٹھا بنا کے ہمارے لیے پانی پینے کا انتظام فرماتا ہے۔ وہی خدا ہے جو ہمیں سمندر کی مچھلیاں دیتا ہے۔ وہی خدا ہے جو ہمیں جانوروں پرندوں کا گوشت دیتا ہے۔ وہی خدا ہے جو ہمیں روٹی اور چاول دیتا ہے۔ وہی خدا ہے جو ہمیں اولاد دے کر کے آنکھوں کی ٹھنڈک دیتا ہے۔ وہی خدا ہے جو عورتوں کو میرے لیے پیدا کر کے ہماری تسلی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ وہی خدا ہے جو ہمیں انسانی سماج دیتا ہے۔ وہی خدا ہے جو ہمیں فصلیں دیتا ہے، ہمیں پھل فروٹس دیتا ہے، ہمیں چائے دیتا ہے، ہمیں دودھ دیتا ہے، ہمیں سیب انار دیتا ہے، ہمیں آلو دیتا ہے، ہمیں بیگن دیتا ہے، ہمیں کھیرا ککڑی دیتا ہے۔ کون ہے ویجیٹیبلز دینے والا؟ کون ہے فروٹس دینے والا؟ کون ہے جانوروں کی شکل میں سواری کے جانور دینے والا؟ کون ہے آسمان سے میٹھا پانی گرا کے زمین کے اندر لے جا کے پھر چاپاکل کے ذریعے ہمیں پینے کا انتظام کرنے والا؟ کون ہے؟ وہی خدا ہے جو ساری دنیا چلاتا ہے، جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اسے مار کے دوبارہ زندہ کر کے حساب لے گا۔ تو اس خدا کا مذہب ہے اسلام، اس کا پسندیدہ مذہب ہے اسلام، اس کی کتاب ہے قرآن، اس کا پیغمبر ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ اب یہ کافر اپنے خیال میں اسے مٹانا چاہتا ہے۔ کس کو مٹانا چاہتا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ دین کو مٹانا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یا جو کوئی پیٹ میں پاخانہ لے کے چلنے والا یہ اسلام نہیں مٹا پائے گا۔ یہ ماں کی گود ماں کی پیٹ میں خون پینے والا یہ اسلام نہیں مٹا پائے گا۔ یہ اپنا مہتر کی طرح پاخانہ صاف کرنے والا یہ اسلام نہیں مٹا پائے گا۔ یہ بندر چچندر کے سامنے سجدہ کرنے والا یہ اسلام نہیں مٹا پائے گا۔ خدا کا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، خدا کی کتاب قرآن ہے، خدا کا پسندیدہ مذہب محمد عربی علیہ السلام ہے۔ اس لیے ہوا یہی کہ کافروں نے اسلام مٹانے کا پلان بناتا چلا گیا، ادھر اللہ لوگوں کے دل بدلتا چلا گیا، لوگوں کے دل میں اسلام داخل کرتا چلا گیا۔ 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر کہا اسلام مٹا دیں گے۔ 40,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بولا اسلام مٹا دیں گے۔ 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بولا اسلام مٹا دیں گے۔ 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بولا اسلام مٹا دیں گے۔ آج کی تاریخ میں 200 کروڑ لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد لگا ہوا ہے۔ محمد احمد، محمد قمر، محمد سمر، محمد زبیر، یہ 200 کروڑ محمدی فوج موجود ہے۔ آندھی آتی رہی، یہ فوج آگے بڑھتی رہی، طوفان آتا رہا، اسلام آگے بڑھتا رہا، بجلیاں گرتی رہی، اسلام آگے بڑھتا رہا۔ آج 200 کروڑ نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔